اور پنجاب کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میو اسپتال میں کرپشن الزامات کی کہانیوں نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ میو اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مدبر ریحان کو اینٹی کرپشن نے حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ایم ایس کی مبینہ رشوت طلبی کی ویڈیو جاری کی تھی۔ مزید جان لیتے ہیں، دانیال عمر اور قاسم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پورے واقعے پر، دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، آپ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، تفصیل سے بتائیے گا، اور یہ کیسے پکڑائی میں آیا؟ دیکھیں، میو اسپتال کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر مدبر ریحان، جن کو اب سے کچھ دیر پہلے اینٹی کرپشن نے حراست میں لیا ہے، مگر یہ معاملہ شروع ہوا ہفتے کے روز جب سما ٹی وی نے یہ معاملہ اٹھایا کہ جو میو اسپتال ہے اس کے شعبہ کارڈیالوجی کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا، جس میں کروڑ روپے کے جو سٹنٹس ہیں، تقریباً 2 کروڑ روپے سے زائد ان کی مالیت ہے، وہ سٹنٹس اسپتال کے ریکارڈ میں ثابت نہیں ہوئے۔ اور میو اسپتال کی ایم ایس ڈاکٹر ریحان نے الزام عائد کیا ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پر کہ انہوں نے ان سٹنٹس کو چوری کیا اسپتال سے۔ 2024-25 کے دوران یہ کروڑ روپے مالیت کے جو سٹنٹس ہیں یہ اسپتال سے غائب ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ سٹنٹس ینگ ڈاکٹرز کے مختلف افراد نے نجی اسپتالوں کے اندر فروخت کیے، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ رخ اختیار کر گیا ایک دوسری طرف، جب ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ایک ویڈیو جاری کی ایم ایس میو اسپتال ڈاکٹر مدبر ریحان کی، جس میں وہ ایک صفائی کمپنی کے مالک ہیں ظہور، جس کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ان کا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم ایس میو اسپتال دروازہ بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو رقم ہے وہ پکڑائی جائے ان کے ڈرائیور کو، اور جس کے بعد وہ صفائی کمپنی کے مالک کو کہتے ہیں کہ اب وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ یہ اپنے کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ ایم ایس ایڈمن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے اس فوٹیج کو جو ہے وہ اس تمام تر معاملے کو لے کر وہ اینٹی کرپشن میں گئے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر میو اسپتال کے ڈاکٹر احمد کمال نے اینٹی کرپشن میں درخواست دی کہ اینٹی کرپشن نے پھر کیا کارروائی کی ہے؟ آپ نے تو سارا واقعہ تفصیل سے بتا دیا ہے دانیال، قاسم ارشد سے پوچھ لیتے ہیں۔ قاسم، بتائیے کیا کارروائی ہوئی اینٹی کرپشن کی جانب سے؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں ڈاکٹر احمد کمال نامی جو ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست جمع کرائی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو مبینہ ویڈیو ہے اس میں جو ہے وہ ایم ایس کے جو مبینہ فرنٹ مین ہیں ان کے جو لین دین کی ویڈیو ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ 35,000 روپے اور وہ 3 لاکھ روپے کا لین دین کیوں کر رہے ہیں، اس چیز کی تحقیقات کی جائے، اور جو اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا درخواست میں کہ باقاعدہ طور پر اس ویڈیو کا فورینزک بھی کرایا جائے اور تحقیقات کرائی جائیں، مکمل طور پر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اس درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاس مزید آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر شواہد موجود ہیں، اگر اینٹی کرپشن پنجاب اس مزید طلب کرتی ہے دیگر شواہد تو وہ جو ہے باضابطہ طور پر وہ شواہد بھی تسلیم کریں گے۔ تاہم جو درخواست ہے اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس میں جو مبینہ فرنٹ مین ہے ایم ایس کے، انہوں نے جو ہے یہ پیسے وصول کیے، اور اسی پر جو ہے وہ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے باضابطہ طور پر انکوائری کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جس کے لیے باضابطہ طور پر جو اے ڈی سی ہیں ان کو اس چیز کا ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ تمام معاملات کی جو ہے وہ پوچھ گچھ کریں اور تمام تحقیقات کریں، جس کے بعد باضابطہ طور پر جو بھی نتیجہ نکلے گا اس پر اینٹی کرپشن مزید کارروائی کرے گی۔ تاہم ابھی تک اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ بہرحال ابھی اینٹی کرپشن پنجاب کے زیر حراست ہیں، ان سے پوچھ گچھ کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا قاسم ارشد، اور آپ کا بھی بہت شکریہ دانیال عمر۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں مونسون کی موسلادھار بارش نے شہر کا نظام ہی مفلوج کر دیا ہے۔ مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق اور خاتون سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تیز بارش سے لاہور ہائی کورٹ، مال روڈ، لیڈی ویلنگٹن اسپتال اور سمن آباد سمیت مختلف علاقوں میں صورتحال ابتر رہی۔ سڑکیں زیر آب آ گئیں، ٹریفک متاثر رہا، بجلی کی بندش سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا رہے۔ اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس فرا، جسٹس انعام، جسٹس ثابت اللہ، جسٹس اورنگزیب شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن سندھ ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی سفارش کر چکا ہے۔ جسٹس سریش کمار، جسٹس شاہ نواز میمن اور جسٹس ہمایوں خان شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری۔ شاہ رخ ارجمن،
ایاز شوکت عمر مجید کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے بڑی اہم خبر ہے، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس فرا، جسٹس انعام، جسٹس ثابت اللہ اور جسٹس اورنگزیب شامل ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ثالثوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی ہے۔ ایران کے سینئر عہدیدار کے برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں تصدیق۔ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ثالث ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی ہے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان عبوری معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کے طریقہ کار کو تلاش کیا جا سکے۔ 10 روزہ جنگ بندی کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا اور سفارتی مذاکرات کے ذریعے ایران امریکہ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ تو اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ثالثوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجاویز دے دی ہیں۔ ایران کے سینئر عہدیدار کی برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں تصدیق۔ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ثالث ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ثالث متحرک ہو گئے ہیں، 10 روزہ جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ بندی ممکن ہو پائے گی؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ ایک خوش آئند خبر ہے، اگر یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ کوئی ایرانین جو عہدیدار ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی، اگر یہی بات ہے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو ثالث ہیں، جیسے پاکستان ہے، پہلے اس میں عمان اور قطر بھی کافی کوشش کر رہے تھے، کچھ اور اب اپنے مسلم ممالک ہیں وہ بھی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ اطمینان ہے، خوشی کی بات ہے کہ جی شکر ہے کہ جی وہ اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک ٹیمپریری سیز فائر کر لیں۔ ابھی آتے ہیں جو ٹیمپریری سیز فائر اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک فائدے کی بات ہوگی، نہ صرف کسی ایک ملک کے لیے بلکہ سب ملکوں کے لیے، پورے خطے کے لیے، گلف کنٹریز کے لیے، اور آگے امید ہے کہ پھر اس سے اگر یہ بات چیت آگے چلتی ہے تو پھر ہم مثبت طریقے سے ایک پرماننٹ معاہدے کی طرف بڑھ سکیں گے۔ جی، جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور فرما رہے تھے، تجزیہ دے رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ یہ خوشائن بات ہے کہ اگر 10 روزہ جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ دشمن فوجی حملوں کے ذریعے ایرانی عوام کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران اپنے حقوق، قومی مفادات یا اصولوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں اپنے حقوق یا اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ ہی کوئی رعایت دی۔ مفاہمتی یادداشت کی زیادہ تر شقیں ایران کے حق میں ہیں، یہ معاہدہ صرف امریکہ کے یک طرفہ مفاد کے لیے نہیں۔ اور امریکہ نے ایران کو بات چیت کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو امریکہ سفارتی حل کے لیے تیار ہے۔ سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو صورتحال تہران کے حق میں نہیں ہوگی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران اس وقت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔ ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے موصول ہو رہے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ سے حقیقی اور نتیجہ خیز سفارتکاری کا خواہاں رہا ہے۔ امریکہ کی چالوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا ایکس پر بیان، کہا ہم امریکی چالوں کو سمجھنے اور بے نقاب کرنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ کے دعوے اور اقدامات میں تضاد ہے، وہ ایک طرف جنگ روکنے کی بات کرتا ہے، دوسری جانب خطے میں جنگی سامان لا رہا ہے۔ امریکہ ہماری سمجھ بوجھ کا اندازہ اپنی کمزور فہم کے معیار سے لگا رہا ہے۔ دعووں کی سچائی کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال ہی اصل حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ اہم دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد کے سما کے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر صاحب بتائیے کہ ایرانی وزیر داخلہ کے دورے کے بارے میں کب تک وہ پہنچ رہے ہیں؟ جی آج رات جو ہے وہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ وفد کے ساتھ وہ یہاں پر آئیں گے اور ہائی لیول کی ملاقاتیں جو ہیں وہ انہوں نے کرنی ہیں۔ اس جو ابتدائی طور پر ذرائع کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان ان کا ایک اہم پیغام لے کر پاکستان آ رہے ہیں اس وفد کے ہمراہ، اور یہاں پر بھی آ کر وہ مختلف اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کریں گے۔ جو شیڈیول کے مطابق بتایا گیا ہے ان میں ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اس کے علاوہ آرمی چیف اور جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں جو ہے وہ شیڈیول ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو خطے کی اوور آل صورتحال ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ دورہ جو تھا یہ کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج رات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ریڈ زون کے ارد گرد جو جانے والے راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو آج رات وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہ ہائی لیول ملاقاتیں جو ہیں وہ یہاں پر یہ کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ہوگی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج رات کسی بھی وقت پاکستان پہنچ جائیں گے، جہاں ان کی ہائی لیول ملاقاتیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات ہوگی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی، وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ قمر المنور، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حماس نے خلیل اللحیہ کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ فلسطینی تنظیم کا اعلان، خلیل اللحیہ یحییٰ سنوار کی جگہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یحییٰ سنوار کو اکتوبر 2024 میں اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا تھا۔ خلیل اللحیہ 1960 میں غزہ میں پیدا ہوئے، 1987 میں حماس کے قیام سے ہی وہ تنظیم کا حصہ رہے ہیں۔